پیارے لوگوں، اے سامعین کرام، السلام علیکم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہمیں ہر کام میں اس کی ہی رحمتیں، اس کی ہی برکتیں طلب کرنی چاہیے۔ جس کام میں ہم اس کی رحمت اور اس کی برکت طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو وہ کام ہمارا بہت اچھے سے انجام پاتا ہے۔ ہمیں ہر کام شروع کرتے وقت، ہر نیک اور جائز کام شروع کرتے وقت یاد رکھنا چاہیے اپنے رب کریم کو، اس کی رحمتوں کی طلب کرنی چاہیے، تو وہ ضرور اس میں اپنی برکتیں اور رحمتیں شامل کرتا ہے۔ اپنے دنیاوی کسی بھی کام کو، غرض کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی آپ نے رشتہ کا سلسلہ ہو، کوئی بھی نیا کام شروع کرنا ہو، کسی بھی کام کا فیصلہ کرنا ہو، تو آپ اگر اپنے رب کی مدد طلب کر لیں تو اس میں آپ کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ بس مانگنے کی دیر ہے، چاہنے کی دیر ہے۔ میرا رب کہتا ہے ایک بار مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں رحمت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا۔ تو بس آپ نے بہت سے سامعین کرام استخارہ کے طریقے سنے ہوں گے۔ نوافل کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کے بعد ایک استخارہ کی دعا بھی ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، ہمیں جلد کسی بات کے بارے میں اشارہ چاہیے ہوتا ہے، اللہ کریم کی مرضی معلوم کرنی ہوتی ہے کہ آیا ہمارے لیے یہ کام بہتر ہے یا نہیں۔ ہمارے آگے بعض اوقات، بلکہ بسا اوقات زندگی میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آگے کسی بھی کام کو شروع کرتے وقت، کسی بھی خاص اپنے کام کے لیے دو راستے ہوتے ہیں، ہمیں ان میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کس میں بہتری ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم اپنے رب کی رضا معلوم کر لیں، تھوڑا سا اس کی بھی رحمتوں اور برکتوں کا اشارہ شامل کر لیں، تو پھر ہمارا وہ کام بہت بہتر انجام پاتا ہے۔ اگر آپ جلدی میں ہوں، اگر آپ نے کوئی چھوٹا طریقہ چاہتے ہیں کہ جلد معلوم کریں، تو آج میں آپ کو ایسا ہی استخارہ کا ایک عمل بتاؤں گی جس کو کرنے سے آپ بہت جلد جان جائیں گے کہ کس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، کس میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ بس آپ کو اس کو اچھے طریقے سے انجام دینا ہے، تو آپ جان جائیں گے اس کے بارے میں۔ ہاں، آپ اس کو ایک دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ایک دن میں اشارہ نہ ملے تو آپ اس کو 3 سے 7 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا 1 یا 3 دن کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اور ہاں، کرنا یہ عمل آپ نے رات کو ہے، چاہیں تو آپ ظہر کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں خواب میں ہی اشارہ ملے گا، استخارہ کر کے سو جائیں اور اللہ تعالیٰ خواب میں ہی ہمیں اس کے بارے میں دکھائے گا۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے، خواب میں بھی آپ کو اشارہ دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سو کے جب اٹھیں تو وہ بندہ وہ خواب بالکل بھول چکا ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا اس نے کیا دیکھا، لیکن جو اس کے ذہن میں مقصد ہوتا ہے، جو تعین کیا ہوتا ہے اس نے 2 راستوں کا، ان میں سے جس ایک کی طرف آپ کا دل زیادہ مائل ہو، آپ کو لگے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اشارہ رب کریم کی طرف سے ہے، وہ آپ کو وہ راستہ دکھا رہا ہے۔ تو پھر آپ پورے یقین کے ساتھ، بے فکر ہو کر وہ راستہ چن لیں، وہ کام کر لیں۔ اگر آپ نے جاننا ہو کہ کوئی کاروبار ہے، اس میں آپ پیسے لگائیں کہ نہ لگائیں، کوئی دکان شروع کرنی ہے تو اس میں یہ کاروبار، یہ مال ڈالیں یا نہ ڈالیں، کہیں کوئی بچہ بچی کا رشتہ کرنا ہو، آپ جاننا چاہیں کہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، خیر ہے کہ نہیں ہے، تو آپ یہ ضرور کریں، اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میرے رب کریم کے حکم سے آپ اس کے فوائد جان جائیں گے۔
تو حاضرین میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہی ہوں۔ سامعین کرام، آپ نے ظہر کے بعد یا عشاء کی نماز ادا کر کے اس کے بعد آپ نے سجدے میں گر جانا ہے، 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک کا پیارا اسم مبارک یا علیمو، کیا اسم مبارک ہے؟ یا علیمو۔ اللہ ہی سب جاننے والا ہے، ہم بندہ گناہ گار نہیں جانتے ہوتے کہ ہمارے لیے کس کام میں بھلائی ہے، بہتری ہے، اللہ پاک ہی سب جانتا ہے۔ تو ہم نے جو بہتر جاننے والا ہے، سب جاننے والا ہے، اس کے علم غیب سے مدد مانگنی ہوتی ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے کہ ہمارے لیے کون سا راستہ بہتر ہے، ہمارے لیے کس کام میں بھلائی ہے، کس کام میں خیر ہے۔ اگر ہم یہ عمل کر لیں تو اس سے اس کی برکتیں اور رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بزرگوں کا یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی جائز کام کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کریں، خواہ کوئی بھی استخارہ کریں جس پہ آپ کو زیادہ یقین ہو، پر اگر آپ صدقے دل سے یہ کریں گے تو یہ چھوٹا سا استخارہ کا عمل آپ کی بہت رہنمائی اور مدد کرے گا۔ بس آپ نے کوشش کرنی ہے عشاء کے بعد یہ کریں، اور اس کے بعد اپنے بستر پہ رائٹ کروٹ لے کے سو جائیں درود شریف پڑھتے پڑھتے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو ضرور اشارہ ملے گا، یا تو خواب کے ذریعے یا اٹھ کر اس بات کی طرف آپ کا دل مائل ہونے لگے گا، اور پھر آپ وہی کام کیجئے گا جس کا آپ کو اشارہ ملے گا۔